آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے جی بھٹی صاحب، یہ جو بتائیے گا، یہ جو رپورٹ پچھلے دنوں جاری ہوئی ہے انڈیا کے اندر، اور خاص طور پہ اس کے بعد ایل او سی پہ بھی ہم نے حرکات و سکنات دیکھنا شروع کر دی ہیں، یہ کیا منظرنامہ بن رہا ہے جی؟ دیکھیں رضوان صاحب، پچھلے کچھ عرصے سے ایل او سی کے اوپر اور بالخصوص جو ہمارا بارڈر ہے اس کے اوپر انڈیا کی طرف سے مسلسل جو چیز کی جا رہی ہے وہ سیز فائر کی وائلیشن ہے، اور اس کا ایک ریکارڈ جو ہے وہ قائم ہو چکا ہے پچھلے کچھ عرصے کے اندر، جو ان کی اس کے حوالے سے جو اب تک سامنے آئی ہیں۔ اگر میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بتانا چاہوں تو یہ پچھلے کچھ عرصے کے اندر سب سے زیادہ ہے۔ رضوان صاحب 2015 کے اندر جو ہے نا سیز فائر کی وائلیشن سی 248، اور 2015 میں فائرنگ سے 39 شہری ہمارے شہید ہوئے تھے۔ 2016 کے اندر 382 تھی، اور ہمارے 46 سیولین افراد شہید ہوئے تھے، 150 زخمی ہوئے تھے۔ 2017 میں 1881 مرتبہ بھارتی فوج نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی۔ 2017 میں فائرنگ سے 53 افراد ہمارے شہید ہوئے اور 256 زخمی ہوئے۔ 2018 میں ایل او سی سیز فائر کی خلاف ورزیاں جو ہے وہ 3038 تک پہنچ گئی تھی، 2018 کی میں بات کر رہا ہوں، اور اس میں جو شہید ہوئے افراد سیولین وہ 58 لوگ تھے جو ایل او سی کے اوپر نشانہ بنے ان کی فائرنگ کا اور شیلنگ کا، اور 2018 میں 319 افراد ہمارے شہید ہوئے تھے، جو ہے وہ زخمی ہوئے تھے، 319 افراد زخمی ہوئے تھے۔ گزشتہ 6 سالوں کے اندر 2019 میں سب سے زیادہ جو ہے سیز فائر کی خلاف ورزیاں ہوئیں، اور اس کے بعد سے اب 2020 ہے۔ 2020 میں اب تک کی جو خلاف ورزیاں ہیں وہ پچھلے تمام ریکارڈ سے زیادہ ہے، یعنی کہ 2020 کے جو یہ 4 مہینے گزرے ہیں اس میں تمام پچھلے سالوں کی نسبت زیادہ خلاف ورزیاں جو انڈیا کی طرف سے کی گئی ہیں، اور اس میں جو ہمارے شہری شہید ہوئے ہیں وہ کوئی تقریباً 2 درجن سے زیادہ ہیں، سیولین شہری جو شہید ہوئے ہیں۔ تو اس ساری صورتحال کے اندر انٹرنیشنل کمیونٹی اس کے اوپر مسلسل خاموش ہے، کسی ملک کی طرف سے جو ہے وہ انڈیا کی مذمت نہیں کی گئی۔ اب ہمارا ایشو یہ ہے کہ جب ہم یہاں سے فائرنگ یا گولہ باری کرتے ہیں تو دوسری طرف مسلمان آبادی ہے، اور ہم ان کو صرف ان کی چوکیوں کے اوپر یا جو ان کی فوجی جو ہیں مورچے اس کے اوپر فائر کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ سیولین آبادی کو ہم نشانہ نہیں بنا سکتے۔ پچھلے کچھ دنوں سے مسلسل ایک دن پہلے گھاس کاٹتی ہوئی عورت کو جو ہے وہ شیل لگا، ایک بچی جو ہے وہ بھی زخمی ہوئی عتیقہ، اور ایک خاتون جو ہے وہ شہید ہو گئی جو کہ گھاس کاٹ رہی تھی، وہاں پہ گھروں کو نشانہ بنایا گیا، اور یہ جو 4-5 سیکٹر ہیں یہ وہاں پہ آئے روز معمول بن چکا ہوا ہے۔ تو اس ساری جو کرونا سے پیدا شدہ عالمی صورتحال ہے، اور ہر ملک اپنی اس کو مینجمنٹ کے اندر پڑا ہوا ہے، اور لوگوں کی اس طرف نظر نہیں ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر کیا ہو رہا ہے، گھروں میں گھس کر نوجوانوں کو جو ہے وہ شہید کیا جا رہا ہے، پھر ایل او سی کے اوپر کیا ہو رہا ہے۔ دیکھیں جب سے پاکستانی فوج جو ہے وہ شہروں کے اندر مدد کے لیے آئی ہے، سیولین جو ہماری اتھارٹیز ہیں اس کے بعد سے انہوں نے وہاں پہ کام تیز کر دیا ہوا ہے، اور یہ کوئی موقع جانے، اور اس کی وجہ جو ہے وہ ڈیفینس کی ہیوی پرچیز ہے جو پچھلے دنوں انہوں نے کی۔ انہوں نے طیارے خریدے، انہوں نے پوری دنیا سے جو ہے وہ اسلحہ خریدا، اور اب یہ خطے کا امن جو ہے وہ تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ہے بنیادی ان کے مقاصد میں شامل، اور ان جو یہاں پہ امن کے دائی ہیں یا دعوے دار ہیں امریکہ سمیت بڑے ممالک جو چاہتے ہیں افغانستان میں امن ہو، ادھر ہو، وہ ان کو نہیں پوچھتے کہ جی آپ یہ کیا کر رہے ہیں اور امن کی کیوں دنیا پہ کھیل رہے ہیں۔ جی بریگیڈیئر غنفر صاحب، یہ دیکھیے یہ صورتحال آپ کے سامنے ہے، گوئنگ فارورڈ پاکستان کی فوج جو ہے وہ سویلین آبادی کی امداد کے لیے آئی ہے، انہوں نے ریزرو بھی کال کر لیے ہیں، اور اگر کسی بھی ان پرووکڈ انسیڈنٹ کا ریسپانس جاتا ہے تو وہ اس کا مطلب ہے کہ ایک فل فلیج وار نہ تو وہ انڈیا افورڈ کر سکتا ہے، ہم تو کر ہی لیں گے۔ بریگیڈیئر صاحب جی ہاں جناب، اصل میں رضی صاحب بات یہ ہے کہ اگر یہ ایک بہت بڑا مطلب ہے، اب انسان سوچتا ہے کہ اس پہ ہنسے کہ روئے،
کیونکہ یہ آج کی بات تو نہیں ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو ایک وکی لیگ کے حساب سے کوئی 16 دسمبر 2010 کو ایک بہت بڑی خبر چھپی تھی، جو ایک بڑے انڈیپینڈنٹ کارسپونڈنٹ تھے جیسن برکی، انہوں نے رپورٹ دی تھی، اور وہ باہر کے اخباروں میں، نیو یارک ٹائمز اور باقی جگہوں پہ چھپی تھی، جس نے کہا تھا کہ اس وقت 2010 میں کہ انڈیا کی فوج کا اس کا جو لفظ تھا نا وہ بڑا انٹرسٹنگ تھا. اس نے دی آل برانچز آف دی انڈین آرمی آر یوزنگ سسٹمیٹک ٹارچر اگینسٹ کیشمیریز ان کشمیر. اس کے بعد ایک اور انڈین جو ایمبیسڈر تھا، اس کا ایک کیبل تھا کوئی اپنا 2005 میں 26 نومبر 2005 کا غالباً تھا، جس میں اس نے کہا تھا کہ نریندر مودی کی حکومت جب وہ چیف منسٹر تھا تو اس کے بارے میں اس نے رپورٹ کمپائل کی تھی، اور اس میں بڑا کیٹیگوریکلی اس نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ وہ ہندوؤں کو کسی بھی لیول پہ کسی بھی طرح جا کے جو ہے وہ فیور کرے گا، اور اس کے بعد سے اقلیتوں کا لفظ استعمال کیا تھا. اب اگر دنیا میں کوئی یہ سمجھتا ہے یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امریکنز کو یہ پتہ نہیں ہے کہ جی انڈیا کے اندر جو ہے لیڈرشپ وہ کسی، اور 2005 میں اس کو انہوں نے ویزا ڈینائی کیا نریندر مودی کو اسی بات پہ کہ وہ جو کچھ RSS اور اس کے بعد جو اقلیتوں کے خلاف جو ظلم اور بربریت کی فضا اس نے قائم کی ہوئی تھی. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا UN کی ایک رپورٹ آئی، ICRC کی ایک رپورٹ آئی، ہیومن رائٹس کمیشن کی ایک رپورٹ آئی. یہ تمام رپورٹیں تو رضی صاحب بنتی ہیں، اور آپ نے خود رپورٹیں بنائی ہیں. ان میں ایک تو رپورٹ ہوتی ہے جو انالیسز ہوتا ہے، جس میں فیکٹس اینڈ فگر ڈسکرائب کیے جاتے ہیں کہ جی اتنے ٹارچر ہوئے، اتنی یونٹیں ہیں، انہوں نے یہ کیا، فلانی جگہ پہ شپوارہ میں یہ ہوا، انتناگ میں یہ ہوا، شوپیاں میں یہ ہوا. اس کے بعد اس رپورٹ کے 2 پیرے اور بھی ہوتے ہیں. اس پیرے کے ایک پیرا ہوتا ہے ریکمنڈیشنز، اور ایک پیرے میں ڈسکرائب کیا جاتا ہے اسٹیپس ٹو بی ٹیکن. تو یہ جو رپورٹ کے پہلے اوپر والے انالیسز والے پیرے ہیں نا، یہ تو دنیا کی ساری طاقتیں پڑھتی ہیں اور اخباروں میں بھی آ جاتے ہیں. اب اس کے بعد ریکمنڈیشنز اور اسٹیپس ٹو بی ٹیکن جو ہیں کہ آپ نے اس چیز میں کرنا کیا ہے، تو وہ تو 2000 آپ پچھلے 70 سال سے اٹھا کے دیکھیں وہ بالکل غائب ہے. اس کے اندر دنیا کچھ کرتی نہیں ہے. آج اگر کویت نے ایک بیان دے دیا اور OIC کو کہا ہے کہ جی آپ جو مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، اور خاص طور پہ اس کے اندر دکھ کا پہلو جو ہے، پہلے ہم بات کیا کرتے تھے کہ پولیٹیکو ملٹری اسٹریٹجی ہے، اب تو یہ مسلمانوں کے خلاف تو انڈیا میں پولیٹیکو ملٹری کرونا اسٹریٹجی ہو گئی ہے. یعنی آپ اس پینڈیمک میں جس میں دنیا رو رہی ہے، ماتم کر رہی ہے، اس پینڈیمک کے اندر آپ نہ صرف یہ کہ پاکستان کی سرحدوں کے خلاف فائر کر رہے ہیں، بلکہ آپ اس کے اندر کشمیریوں کو بھی مار رہے ہیں. اور کشمیریوں کو مارنے کے ساتھ ساتھ جو انڈیا کے مسلمان ہیں ان کو آپ لیبل کر رہے ہیں کرونا کے ساتھ، اور اس میں نہ صرف انڈیا کے مسلمانوں کو بلکہ UAE میں اور باقی جگہوں پہ جو مسلمان بیٹھے ہوئے ان کو بھی انوالو کر رہے ہیں. تو یہ تو ایک اس وقت تو انڈیا ورسز پاکستان ایشو نہیں ہے رئیس صاحب، اس وقت تو مسلم ورسز انڈیا ایشو بن گیا. بلکہ جو 229 پینڈیمک جو کورونا سے افیکٹڈ ممالک ہیں، 229 ممالک اگینسٹ انڈیا ایشو بن چکا ہے، کیونکہ انڈیا اس وقت اتنا ذلالت اور کمینگی پہ اتر آیا ہے کہ وہ ایک پینڈیمک کو بھی نہیں چھوڑ رہا، اس کو بھی وہ اپنی ذلیل اور کمینی حرکتوں کے لیے استعمال کر رہا ہے. تو یہ جو رپورٹ آ جائی ہے، اس رپورٹ کے اندر جو مندرجات ہیں، جو چیزیں ہیں، اس کے اوپر جب اگر کوئی عمل نہیں ہوگا، جیسے میں نے آپ کو بتایا، اس کے باقی 2 پیراگراف جو ہیں اس کے اوپر کوئی ملک کوئی کارروائی نہیں کرے گا، تو رپورٹیں تو آپ نے مجھ سے زیادہ پڑھی ہیں. آپ ہر وقت میڈیا کے اندر رہتے. سلمان عابد نے رپورٹیں پڑھی ہیں، دنیا میں بارک اوباما نے بڑی رپورٹیں پڑھی تھی، تو اپنا جو ہے پیوٹن کو بھی سب کچھ پتا ہے، آپ کے سعودی عرب کے پرنس کو بھی پتا ہے، UAE کے جو ہے کہ وہ جو ہے ہیڈ ہے ان کو بھی پتا ہے. لیکن ہم اس کے خلاف کر کیا رہے ہیں؟ اس وقت تو ضرورت یہ ہونی چاہیے تھی کہ UN کا سیکیورٹی جنرل ہے، کم سے کم اس کو ہی تمام کا تمام پروٹیکشن استعمال کر لینا چاہیے تھا، اور کوئی ریزولوشن پاس یہ کر دینی چاہیے تھی کہ کوئی بھی ملک اگر کورونا کی سچویشن میں کسی ملک پہ فائر کرے گا تو اس کے اوپر بڑی اسٹیٹ قسم کی ڈپلومیٹک، کمرشل، اکنامک سینکشنز لگائی جائیں گی، اور دنیا کے تمام دے سکتا ہے. تو کیا وہ امن کے لیے قراردادیں نہیں پاس کر؟ تو اب اس جو سینسلیس میں آتا ہوں آپ کی طرف واپس، میں ذرا سلمان عابد صاحب کو شریک گفتگو کر لوں. سلمان عابد صاحب، یہ ساری ڈسکشن آپ کے سامنے ہے. پہلے ایک کنفرنٹیشن چلی UAE کی، وہاں کے حکمرانوں کی، ان کے بارے میں جو نازیبا کلمات جو ہیں وہ کہے گئے، اور پرانے پھر وہ بیانات شیئر ہوئے. وہ جو کہے گئے
اگر آپ یقیناً واچ کر رہے ہوں گے اس کا پھر ریئیکشن آیا، پھر پرائم منسٹر انڈیا کو معافی مانگنا پڑی، لیکن وہ جذبات ٹھنڈے نہیں ہو رہے۔ $10 بلین کی ایک کمپنی جو ہے انڈینز کی، وہ اس کے جو ہیڈ ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے مبینہ طور پہ کہ وہ اینٹی مسلم اور اینٹی عرب سینٹیمنٹس کو ہوا دے رہے تھے۔ نہ صرف کہ کمپنی کو ضبط کیا گیا بلکہ ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا، ڈپورٹ کر دیا جائے گا، آغاز ہوتے ہوئے لگتا ہے جس کی کہ وہ وہاں پہ کر رہے تھے۔ لیکن اس کے باوجود بھی UAE میں موجود انڈینز جو ہیں وہ بڑے دھڑلے سے وہ گرفتار ہوتے ہیں، ڈپورٹ ہوتے ہیں، لیکن اپنی پوسٹنگ جاری رکھے ہوئے ہیں اس وقت تک، بجائے کہ RSS کی سپورٹڈ BJP گورنمنٹ ان کو کہہ رہی ہے کہ کول ڈاؤن۔ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ اور اوپر سے یہ رپورٹ بھی عزیز صاحب، بات یہ ہے کہ اس رپورٹ میں جو امریکن کمیشن کی آئی ہے، جو مذہبی آزادی کے حوالے سے دنیا کو مانیٹر کرتی ہے، اس نے پھر ایک بار یہ بات کو ثابت کیا ہے، انڈورس کیا ہے کہ بھارت اس وقت جو ہے وہ اقلیتوں کے لیے غیر محفوظ ملک ہے۔ اور جب میں اقلیت کہتا ہوں تو صرف مسلمان نہیں بلکہ دیگر تمام لوگوں کے لیے، اور یہ بار بار انڈیکیٹ کیا جا رہا ہے کہ اس وقت ہندوستان کے اندر جو ہندوتا کی سیاست ہے اور جو مودی اور RSS کا نیکسس ہے، اس کا جو سب سے بڑا نشانہ ہے وہ اس وقت ہندوستان کے اندر اقلیت اور بالخصوص جو وہ مسلمان ہیں۔ اور یہ جو پاکستان دشمنی اور جو مسلم دشمنی ہے، اس کو صرف اب حکومت کا مسئلہ نہیں رہا بلکہ بھارت کی جو ریاست ہے وہ بھی اس کے اندر کسی نہ کسی شکل میں شامل ہے۔ اب آپ دیکھیے نا، بہت سے لوگوں کو اسٹیٹ کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ اب دیکھیے نا، بہت سے لوگوں کو یقین تھا کہ شاید سپریم کورٹ اس کے اندر کوئی بڑا رول پلے کرے گی اس مسلم شریعت بل کا جس کا آپ نے ذکر کیا، لیکن وہ ابھی تک خاموش ہے۔ وہ تو ٹکٹ پہ بک گئی جی، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ پس پردہ جو بھارت کی ریاست ہے وہ خود ایک ہتھیار کے طور پر استعمال ہو رہی ہے RSS اور مودی کے نیکسس میں اندر۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے جو اس وقت ہندوستان کے اندر کورونا کے کانٹیکس میں ایک بحران چل رہا ہے، اس کانٹیکس کو، اس معاشی بحران کو بھی منیمائز کرنے کے لیے انہوں نے یہاں پر ایک ایسا ایشو کھڑا کر دیا جو مسلم دشمنی کی بنیاد کے اوپر تھا، اور جس انداز کی پکٹوریلز اور جس قسم کی ڈاکومنٹریز، جس قسم کی خبریں آ رہی ہیں، اب وہ صرف پاکستان کہے نا تو آپ کہہ سکتے ہیں جی پاکستان ہندوستان میں کوئی دشمنی ہے، اس لیے یہ ایک دوسرے پہ الزام تراشیاں کرتے رہتے ہیں۔ انٹرنیشنل میڈیا چیخ کر کہہ رہا ہے کہ اس وقت ہندوستان کا رویہ اقلیتوں کے لیے سب سے بدترین ہے، بلکہ ان کے اوپر پابندیاں لگانے کی بات کی جا رہی ہے۔ اس میں کہا گیا کہ ان کے اوپر پابندیاں لگائی جائیں۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھارت کا جو اس وقت کا مجموعی رویہ ہے، اس میں وہ صورتحال کو سمجھنے کی بجائے وہ اس کو ایک مسلم دشمنی کے کارڈ کے طور پر کھیل کر بھارت کے جو انتہا پسند ہیں ان کی توجہ جو ہے وہ ہندوستان کے معاشی بحران سے نکال کر اس مسلم دشمنی کے اندر لاتا ہے۔ دیکھیے نا، یہاں تک کہا گیا ہے کہ کورونا جو ہے وہ بھارت کے مسلمانوں نے پھیلایا ہے ہندوستان کے اندر، اور جس انداز سے وہاں مسلمان ملتا ہے اور جو ان کو چن کے مارا جاتا ہے، ان کو باقاعدہ تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اس پر بھارتی پولیس تماشا دیکھتی ہے، بھارت کے ادارے تماشا دیکھتے ہیں، کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہے۔ اس وجہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ آج جب دنیا یہ سوال اٹھا رہی ہے، اور جب میں دنیا کہتا ہوں تو اس سے مراد ہے انٹرنیشنل میڈیا خاص طور پہ، اور جو ہیومن رائٹس باڈی ہیں وہ، لیکن جو دنیا کے حکمران ہیں، جو بڑی طاقتیں ہیں، وہ بیان بازی تو دے دیتی ہیں۔ اپنا ٹرمپ نے بیان دے دیا، برطانیہ نے بیان دے دیا، فرانس نے دے دیا، جرمنی نے دے دیا، لیکن وہ کوئی بڑا سخت ایکشن انڈیا کے خلاف لینے کے لیے تیار نظر نہیں آتی۔ اس لیے یہ جو رپورٹس ہیں یہ اس وقت تک بے معنی ہے جب تک کہ انٹرنیشنل فورسز میں بڑی طاقتیں جو ہیں وہ ہندوستان کو ایک شٹ اپ کال نہیں دیں گی، ان کے اوپر پابندیاں نہیں لگائیں گی، ان کو پابندی کی دھمکی نہیں دیں گی، اور ان کو کہیں گی کہ جناب یہ کورونا جیسے بحران ہو، کشمیر کا مسئلہ ہو، کسی اور طریقے سے مسئلہ ہو، آپ اقلیتوں کو جو نشانہ بنا رہے ہیں اس کو روکیں، ہم آپ کو مانیٹر کر رہے ہیں۔ اور اس کی باقاعدہ آپ کو یاد ہے رضوان عزیز صاحب، وہ جو BBC کی رپورٹر تھی جس نے ایک مقبوضہ کشمیر کے اندر ساری ڈاکومنٹری کی، اس کو پھر کس طرح سے بھارت کی حکومت نے تنقید کا نشانہ بنایا کہ یہ یہاں کے آ کے اس طرح کی رپورٹیں ایکسپوز کرتے ہیں بھارت کے کریکٹر کو۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس رپورٹ کو اگر آپ ڈیٹیل پڑھیں تو یہ ایک بہت بڑی چارج شیٹ ہے، اور اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے، پاکستان میں بھی اقلیتوں کے بارے میں بہت سے سوالات ہندوستان اٹھاتا ہے، دنیا اٹھاتی ہے، لیکن یہاں پر کہا گیا اس رپورٹ کے اندر کہ پاکستان نے پچھلے چند عرصے میں جو سٹیپس لیے ہیں اقلیتوں کے حوالے سے وہ اطمینان بخش ہیں، وہ حوصلہ افزا ہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کے اوپر بڑا پریشر بلڈ ہو رہا ہے اقلیتوں کے کانٹیکس میں مسلمانوں کے خلاف، اور دنیا اس کو دیکھ رہی ہے، واچ کر رہی ہے، مانیٹر کر رہی ہے، لیکن اگر بھارت کی حکومت اسی ہٹ ڈرمی کا شکار رہتی ہے تو کوئی بعید نہیں، آگے جا کر ان کو اس طرح کی سینکشنز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اس طرح کی سینکشن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آپ کی قسم کیا کہہ رہے ہیں سردار صاحب؟ بھٹی صاحب جی، سلمان ممتاز بھٹی صاحب
سلمان عابد صاحب نے جو بات کہی نا کہ دنیا خاموشی اختیار کرتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ پچھلے 4 مہینے کا دیکھ لیں، ہر بڑے اسلحہ ساز ملک سے انہوں نے اسلحہ خریدا اور اربوں ڈالر کی جو ہے پرچیز کی ہے، ڈیفینس اربوں روپے کی پرچیز کی ہے ڈیفینس کے اندر. تو یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے خاموش رہتے ہیں، پیسہ دکھتا ہے دوسری طرف. جی بھٹی صاحب، میں چونکہ دیکھ رہا تھا کہ رافیل تو انہوں نے فرانس سے خریدے ہیں اور ٹینک انہوں نے امریکہ سے خریدے، اور یہ دونوں بلین ڈالرز کی ڈیل ہے. میرا خیال کو 4 بلین ڈالر کی ہے، کو 5 بلین ڈالر کی ہے. اتنی بڑی ڈیل ہے. اور ابھی جو انہوں نے معراج 2008 سے بند کر کے رکھے ہوئے ہیں نا جی، پیک کر دیے ہیں، کیونکہ ان کے جب تک وہ تبدیل نہیں ہوتے انجن وہ چل نہیں سکتے، اور انجن جو تبدیل ہونے ہیں وہ کم از کم 5 سے 6 ارب ڈالر کی مالیت کا سودا ہے. تو ظاہر ہے کسی نہ کسی نے تو لینا ہے نا جی. بھٹی صاحب، آپ کے کزنز کیا سوچ رہے ہیں؟ رئیس صاحب، وہ بار بار اسلحے کے ڈیل کی بات آپ کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ وہ اربوں نہیں کھربوں بلکہ جتنا مرضی اسلحہ خرید لیں، جذبہ نہیں خرید سکتے. جو مرضی کر لیں، جو جذبہ جو ہے وہ صرف ہمارے پاس ہے. ہمیں جذبہ خریدنے کی ضرورت نہیں پڑتی، ہمارے اندر بلڈ کے اندر شامل ہے، خون میں شامل ہے. وہ رہی بات انڈیا کی اور سکھوں کی، دیکھیں سکھ جو ہیں وہ اس معاملے میں کچھ نیوٹرل نظر آتے ہیں، کسی جگہ وہ مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن چونکہ انہوں نے رہنا بھارت میں ہے اور بڑے بڑے ان کے بزنسز ہیں وہاں پہ، بڑا کچھ ان کا ہے، کچھ لوگ باہر بھی چلے گئے ہیں، لیکن ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے ایک دبی آواز ضرور وہ نکالتے ہیں، لیکن وہ کھل کر بول نہیں سکتے. ان کی مجبوریاں ہیں کچھ وہاں پر. لیکن جو وہاں سے چلے گئے ہیں، جو انگلینڈ رہتے ہیں، جرمنی رہتے ہیں، امریکہ رہتے ہیں یا کینیڈا میں رہتے ہیں، بہت بڑی تعداد ہے ان کی وہاں پر. وہ ان کے ایڈوائزر بھی ہیں پرائم منسٹر کے، ٹروڈو کے. مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ وہ جائیں تو جائیں کہاں، کیونکہ ان کو اس طرح کی نہ تو ڈپلومیٹک سپورٹ ہے جس طرح وہ آزاد ریپبلک آف خالستان بنانا چاہتے ہیں، لیکن ان کو اس طرح کی ریاست کو سپورٹ نہیں ملتی ہے. انہوں نے جلا وطن حکومت قائم کی امریکہ میں. ان میں سے 3 لوگوں کو بھارت کے جو ایجنٹ تھے وہاں پہ انہوں نے نشانہ بنایا تشدد کا، اور اس کے بعد ان کو مار دیا گیا. کچھ عرصہ قبل کی بات میں یہ کر رہا ہوں، 2-3 سال 4 سال 5 سال پہلے کی بات ہے. اب آگی بات اب بھارت نے مجھے بتائیے کہ پاکستان کے وجود کو کب تسلیم کیا؟ وہ تو پاکستان کو تسلیم ہی نہیں کرتا، اور وہ اسلحہ خریدتا ہی اس لیے ہے کہ اپنا نشانہ پکا کرے گا. اور چونکہ جس لوگوں سے اسلحہ خریدتا ہے ان کے ساتھ بہت اچھی لیک سلیک ہے، وہ ڈیلز کرتا ہے ان کے ساتھ، ان کو وہاں پہ وہ عیاشی کا سامان مہیا کرتا ہے، تو وہ کیوں نہیں اس کے خلاف وہ اس کے ساتھ دیں گے ہمیشہ کے لیے. بھارت جو دل کرتا ہے وہ کرتے ہیں. امریکہ اس کے خلاف ایک بیان دیتا ہے. رپورٹیں رئیس صاحب کب نہیں آئیں؟ 1947 سے لے لیں، آپ کی جو یونائٹڈ نیشنز میں سیکیورٹی کونسل میں رپورٹس پڑھی ہیں، اس کے بعد جو قراردادیں پڑھی ہیں اقوام متحدہ کے پاس، وہ کدھر ہیں؟ وہ کیوں نہیں امپلیمنٹ ہوتی؟ ہم کیوں اس کے اوپر آواز اٹھاتے ہیں، پھر ہم ہر روز پھر بیٹھ جاتے ہیں. پھر وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک وہ کمیشن جاتا ہے وہ یونائٹڈ نیشنز کے دفتر میں ایک جا کے وہ یادداشت پیش کر کے واپس آ جاتے ہیں. ان یادداشتوں کا کیا بنتا ہے؟ آپ ایک بات ذہن میں بٹھا لیں کہ بھارت عیار مکار دشمن ہے اور وہ رہے گا. ہم اسے دوستی نہیں کر سکتے چونکہ وہ کبھی بھی دوست کے روپ میں آیا ہی نہیں ہمارے ساتھ. سامنے اس نے ہمیشہ ہمیں پیٹ پہ چھرا ہی گھومپا ہے اور وہ ہمیشہ یہی کام کرنے کا ماہر ہے. وہ یہی کرے گا جی، یہی کرے گا. بریک پہ جا رہے ہیں جی. بریک سے جب واپس آئیں گے تو موحید یوسف صاحب نے جو اسٹریٹجی دی ہے کہ پاکستان کے باہر جو پھنسے ہوئے ہیں اس وقت 7500 لوگ، تو پہلے تو پوچھنا ہے کہ انہوں نے کس بنیاد کے اوپر یہ 7500 لوگوں کا فگر لگایا. اور دوسرا یہ کہ جب یہ لوگ واپس آ رہے ہیں تو جو بہت ساری ریالٹیز انہوں نے بیان کی ہیں اپنی پریس کانفرنس کے اندر، یا جو بھی ان کی کانفرنس جو تھی جو کہ ہم تک ٹویٹر کی صورت میں پہنچی ہے، اس کے زمینی حقائق انہوں نے کہاں سے لیے ہیں؟ کیونکہ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں اس کا زمینی حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہے. پروگرام میں فی الحال وقت. ویلکم بیک. کنٹروورسی ٹوڈے کے اندر آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. سلمان عابد صاحب، 7500 لوگوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، جبکہ جو ہماری اطلاع ہے، بھٹی صاحب بھی پچھلے دنوں اس مسئلے کے ساتھ منسلک رہے، جو ہماری اطلاع ہے کہ صرف 35,000 کے قریب لوگ جو ہیں وہ تو UAE میں آنے کے لیے تیار ہیں، اور اتنے ہی تقریباً سعودی عرب میں پھنسے ہوئے ہیں. ظاہر حکومت پاکستان کا فرض ہے کہ وہ ان کو واپس وہاں سے ڈیپورٹ کروائے. ابھی ہم پورے ریسٹ آف دا یورپ کی بات نہیں کر رہے. تو
ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی یورپ یا UK کے لوگ ہوں جو 7500 معید یوسف صاحب نے بات کی. یہ مخصوص ممالک کے افراد ہیں جنہوں نے براہ راست سفارت خانے سے رابطہ کیا اور ان سے کہا کہ ہم امیجیٹلی پاکستان جانا چاہتے ہیں, ہمارے ویزے کی میعاد جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے اور ہمیں جانے کے لیے امیجیٹ کوئی ریلیف دیا جائے. یہ وہ 7500 پاکستانی ہیں. حالانکہ ابھی آپ نے صرف دبئی کے بارے میں سن لیں تو 10,000 کے قریب پاکستانی جو ہیں جن کو واپس ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے, اور وہ صرف UAE کے اندر. اسی طرح سے مڈل ایسٹ کے اندر جو سعودی عرب میں اور باقی ممالک کے اندر, یہ تو بڑی لمبی تعداد ہے. لیکن جو امیجیٹ اس وقت جو ہے وہ آنا چاہتے ہیں, جن کے خاص طور پہ ویزوں کی میعاد ختم ہو چکی ہے, وہ اس وقت 7500 ہیں. ایک بات تو یہ ہے, اور یہ ایک بڑی تعداد ہے جو آنا چاہتی ہے واپس. اور بلکہ آپ دیکھیے گا کہ کورونا کا جو آفٹر شاک ہے, آپ کو بہت بڑی تعداد جو لوگ وہاں پہ پاکستان میں مختلف ملکوں کے اندر مزدوری کرتے ہیں, جابز کرتے ہیں, کسی نہ کسی حوالے سے کام کر رہے ہیں, ان کو کسی نہ کسی شکل میں واپس پاکستان آنا ہوگا حالات کے تقاضوں کے کانٹیکس میں. دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ یہاں پر آئیں گے تو آپ کے پاس کیا فیسلٹیز ہیں. ابھی پچھلے دنوں میں جو ہمارے پاس ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئے ہیں فوری طور پر, تو ان کا وہاں پر انہوں نے ایک سینٹر بنایا ہوا ہے جس کے تحت امیجیٹ ان کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے. اور میں بہت سے انڈیویجول لوگوں کو جانتا ہوں جو لوگ ابھی پچھلے دنوں لندن سے واپس آئے ہیں, ان کے وہاں ٹیسٹ ہوئے ہیں, جب وہ نیگیٹو آتے ہیں تو وہ ان کو امیجیٹ گھر جانے دیتے ہیں, اور اگر وہ گھر نیگیٹو نہیں آتا, پازیٹیو آتا ہے, تو پھر وہ ان کو کوارنٹائن سینٹر وغیرہ جو ہے جہاں پہ ان کو ریلیف دینا ہے وہ وہاں پہ ان کو بھیج دیتے ہیں. صاحب ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں, اور آپ کی بات کاغذات کی حد تک بہت ٹھیک ہے, لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ وہی بات معید یوسف صاحب بھی فرما رہے ہیں, میں یہ بریگیڈ صاحب سے کرنا چاہ رہا تھا لیکن آپ سے کر لیتا ہوں, کہ 48 گھنٹے کے اندر جی ہم بندے کو گھر بھیج دیتے ہیں. اور ابھی بھٹی صاحب پچھلے دنوں انوالو تھے کیس کے ساتھ, 7 دن بعد جی اس کا رزلٹ آیا ہے. تو 7 دن تو وہ بیچارہ ٹنگا گیا نا, نہ اسے پتا میں نیگیٹو ہوں پازیٹیو ہوں. خاتون تھی جی, خاتون تھی, اور وہ بیچاری اگلے 1-1.5 ماہ میں ڈیلیور بھی کرنا انہوں نے وہ جی محترمہ. اور مطلب یہ, اور مزے کی بات یہ ہے کہ 5 محک میں اس کے ساتھ انوالو ہیں, 5 کے پاس اس کا ڈیٹا نہیں تھا. بات یہ ہے جا کے لب لو جی. آپ کو یاد ہے کہ جب شروع میں کرونا آیا ہمارے پاس تو ٹیسٹنگ فیسلٹیز بھی نہیں تھی نا اس طرح سے پراپر طریقے سے. آج جا کے ہم جو ہے 15,000 کے قریب 20,000 کے قریب ہم یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس ٹیسٹنگ فیسلٹیز آ چکی ہیں. یہ بالکل ٹھیک ہے کہ اس وقت ہمیں ایک جو ہے نا ایکسٹرا آرڈنری سچویشن کا سامنا ہے, اور یہ بھی بات ٹھیک ہے کہ کچھ ٹیسٹ جو ہیں ان کے جیسے آپ نے ڈیوریشن کی بات کی ہے وہ آئیں گے. اب آپ کو انہی کرائسس کے اندر رہتے ہوئے اپنے آپ کو ریزولوشن تلاش کرنا ہے نا, کوئی آئیڈیل سچویشن نہیں ہے. کوئی ہم کہیں کہ جی فوری طور پہ کوئی ٹیسٹ ابھی نکل کر سامنے آ جائے. امریکہ نے یہ صلاحیت حاصل کی ہے کہ وہ چند آورز کے اندر وہ ٹیسٹ وہ واپس وہ لے لیتا ہے, لیکن ابھی ہم اس طرح کی پوزیشن پہ نہیں ہے. تو ہمیں بنیادی طور پہ وہ جو ٹیسٹنگ کریں گے اس کے بعد ہی اگر ہمیں پتہ چل جائے یہ کوارنٹائن کے اندر جائے گا. اور پھر اس میں سے بہت سے لوگ ہیں جن کو اسپتالوں کی بجائے ان کو گھروں کے اندر کوارنٹائن کیا گیا ہے, وہ بھی ایک ہمارے پاس خبریں آ رہی ہیں, کوئی اس طرح کی بھی ہے. تو اس لیے بات یہ ہے کہ ہمارے پاس اس وقت جو پریشر ہے لوکل جو ٹرانسفر ہے اس کو وہ گھر میں ہی کر دیتے ہیں, لیکن یہ جو امپورٹڈ ہوتی ہے اس کے لیے وہ علیحدہ سے کرتے ہیں. اور یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو کوشش ہو رہی ہے کہ کیونکہ ایک بہت بڑی تعداد میں نے کہا کہ پاکستان واپس آنا چاہتی ہے, آپ ان کو بلک کے اندر لانے کی بجائے پیسز کے اندر لے کے آ رہے ہیں. پہلے آپ نے دیکھا کیپیسٹی ہمارے پاس 2,500 سے 3,000 کی تھی, پھر ہم نے اس کو 5,000 کی, پھر 6,000 کی, اب 7,500 کہا جا رہا ہے. تو یہ پیسز کے اندر ہے, یہ ایک اسٹریٹجی ہے, اس کے اندر آئیں گے. اس میں ہم سے غلطیاں بھی ہوں گی, ہمارے پاس فیسلٹیز کا فقدان بھی ہے, ہمارے پاس وہ صلاحیت بھی اس طرح کی نہیں ہے چیزوں کو ڈیل کرنے کی, لیکن اس کے باوجود پاکستان نے پچھلے چند دنوں کے اندر, پچھلے 2 ہفتوں کے اندر جس طریقے سے اوورسیز پاکستانی کو فیسلیٹیٹ کیا ہے, میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بہت بری پرفارمنس ہے. جی آپ نہیں سمجھتے. بریگیڈ صاحب کوارنٹائن کیپیسٹی ہمارے پاس نہیں ہے, ابھی کچھ بچے آئے باہر. دوستوں ایک اور پاکستانی ویڈیو, اور ایک اور بار پاکستانی میڈیا اپنے سٹینڈرڈ سے اتنا نیچے جاتی ہوئی. آپ خود دیکھیے, ہم اپنے من سے کچھ نہیں بول رہے, آپ نے پورا ویڈیو دیکھا, آپ نے دیکھا پاکستانی میڈیا کو اس بات سے پرابلم ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے دیش بھارت کا سمرتھن کرتے ہیں, بھارت کو مہاشکتی مانتے ہیں, اور انہیں نہیں مانتے, انہیں عزت نہیں دیتے. بھارت سے وہ کچھ کہتے نہیں یا بھارت سے وہ ڈرتے ہیں, ایسا نہیں ہے. وہ بھارت کے ڈر کے وجہ سے بھارت کے سامنے چپ نہیں رہتے, وہ اس لیے چپ رہتے ہیں بیکاز بھارت ایسا کچھ کرتا ہی نہیں ہے کہ انہیں کچھ کہنے کی ضرورت پڑے. آج اگر آپ ہسٹری نکال کے دیکھیں گے تو بھارت میں ہمیشہ ایکتا بنائی رکھی ہے. بھارت ہمیشہ ایک بہت ہی اچھا اور سیکولر کنٹری کے حساب سے سامنے آتا ہے, ڈیولپ کر رہا ہے, ڈیولپمنٹ کے طور پہ اچھا کر رہا ہے. بھارت کی GDP گرو کرتی ہے, اور بھارت اپنے کنٹری میں ٹیررسٹ نہیں بسنے دیتا. بھارت ان لائک پاکستان, بھارت میں ٹیررسٹ کھلے عام نہیں گھومتے. بھارت میں ٹیررسٹ کو کوئی جگہ نہیں ہے. جو تھوڑے بہت ٹیررسٹ آپ لوگ بھیجتے ہو انہیں بھی ہماری یہی اچھا رہتی ہے کہ ڈھونڈ کے جلدی مار دیں.
इसी लिए भारत की दुनिया भर में इज्जत है। इसीलिए इज्जत नहीं है कि भारत बहुत सारे डिफेंस के इक्विपमेंट्स खरीदता है, लोगों को हमसे पैसा मिलता है। यार हमसे बहुत ज्यादा पैसे देने वाले और भी बहुत कंट्रीज अवेलेबल है। चाइना से लोगों को बहुत पैसा मिलता होगा, लेकिन जो इज्जत भारत की है दुनिया के सामने, वो इज्जत चाइना की नहीं है। आज जब कोरोना वायरस का प्रॉब्लम आया और लोगों को मेडिसिन की जरूरत थी, तो भारत सामने आया, उसने लोगों को मेडिसिन दिए, उसने दूसरे कंट्रीज को मेडिसिन प्रोवाइड करवाए। इसीलिए आप ये मत सोचो कि भारत को इसलिए इज्जत मिलती है कि भाई भारत तो बहुत पैसे खर्च कर रहा है, भारत का तो बहुत डिफेंस बजट है। डिफेंस बजट बहुतों का है, पैसे भी बहुत खर्च करते हैं, लेकिन भारत जैसा दिल नहीं है किसी के पास, और भारत जैसा लोगों को मदद कोई नहीं करता। दिस इज द रीजन कि बड़ी बड़ी जो कंट्रीज हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं या जो अमेरिकन कंट्रीज हैं, वो इसीलिए भारत का सहायता करती है। पहली बात। दूसरी बात, यार हमारी कंट्री है, हमारा मर्जी, हम कितना बजट रखें, कितना डिफेंस बजट रखें, नहीं रखें। आपको क्या प्रॉब्लम है? आप क्यों डर रहे हो? आपको क्या लगता है कि जो डिफेंस बजट में हम सामान खरीदते हैं वो सिर्फ इसलिए खरीदते हैं क्योंकि पास में पाकिस्तान है? ठीक है, आप हमारे एक बॉर्डर में हो, अच्छी बात है। आपको पता है कि आप फालतू की शेलिंग्स कर रहे होते हो, आप पूरे साल सीज फायर वायलेशंस कर रहे होते हो, आपके पास कुछ करने को नहीं है। आपने एज ए मीडिया अभी अपने वीडियो पे पूरा झूठ कहा कि हम वहां बम नहीं मारते, वहां मुस्लिम आबादी है। यार ये कितनी घटिया बात है। आप बोल रहे हो कि वहां मुस्लिम आबादी है, हम बम नहीं मारते। मतलब अगर यहाँ मुस्लिम आबादी नहीं होती और कश्मीर में हिंदू आबादी होती तो आप बम मारते। मतलब आपका बम नहीं मारने का रीजन ये नहीं है कि आपको सीज फायर वायलेशन करना है कि नहीं करना है। आप खुद कह रहे हो हम इसीलिए नहीं मारते क्योंकि वहां मुस्लिम आबादी है। तो यार मुस्लिम आबादी के वजह से नहीं, हिंदू मुस्लिम कोई भी हो, कोई भी किसी इंसान को क्यों मारेगा? इसीलिए बम मत मारो कि यार वहां इंसान है, और हम भी इसीलिए बम नहीं मारना चाहते क्योंकि वहां इंसान है। अब अगर आप मारोगे बम तो हमें भी क्रॉस फायर करना ही पड़ेगा। हम तो ऐसे देख नहीं सकते ना कि आप हमारे लोगों को मारे जाओगे और हम बम और गोली खाए जाएंगे। हमें क्रॉस फायर करना पड़ता है। अनफॉर्चुनेटली कोई सिविलियन मर जाता है तो उसके लिए हमें भी बहुत दुख है। हम कि जानबूझ के किसी सिविलियन को नहीं मारना चाहते हैं। हमारा भी निशाना पाकिस्तानी आर्मी की तरफ ही होता है। जो हमें मार रहा है हम उससे बदला ही लेना चाहते हैं, और इंडिया कभी भी पहले फायर नहीं करता। ये इंडिया का हमेशा से पॉलिसी, अगर कोई करता है तो हम सिर्फ रिटेलिएट करते हैं इसे। और कभी भी ये मत सोचिए कि इंडिया अपना डिफेंस इसीलिए स्ट्रॉन्ग कर रहा है कि वो पाकिस्तान को मारना यार आज भी हमारा जो डिफेंस है ना, हम पाकिस्तान को 24 घंटे में मार सकते हैं। तो हमें पाकिस्तान को मारने के लिए डिफेंस स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत नहीं है। डिफेंस स्ट्रॉन्ग करना है, डिफेंस में इक्विपमेंट्स खरीदना, पुराने इक्विपमेंट्स को ऑब्सोलीट करना एक नॉर्मल प्रोसीजर है। ये किसी स्पेशल टास्क फोर्स का हिस्सा नहीं है, ठीक है। एनीवेज, आप लोग तो ऐसी गंदी चीजें बोलते ही रहोगे, इंडिया के बारे में गंदे वीडियोस दिखाते ही रहोगे, और हमें टू बी फ्रैंक कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको जो दिखाना है देखिए, हम किसी से नहीं डरते। हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, और जब हम सही कर रहे हैं तो हमें ना किसी से कोई डर है और ना किसी से डरने की जरूरत है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सब्सक्रिप्शन हमें बहुत हौसला अफजाई करेगा और हमारा मनोबल बढ़ाएगा। तो प्लीज इस वीडियो को सपोर्ट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।